बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत सलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर वाफियत होंगे। आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल इस वक्त देख रहे हैं। सुबह से बल्कि मैं कहूँगी कि कल से ऑनवर्ड तकरीबन 48 घंटे हो गए हैं, यही गुफ्तगू सरेआम हो रही है कि इमरान खान साहब की सजा के हवाले से। मेरा ख्याल में अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ आदमी इमरान खान, अगर वो अपनी सजाओं पे परेशान नहीं है तो अवाम को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बार बार अडयाला जेल से अपनी सजा के हवाले से नहीं, बल्कि ये पैगाम आ रहा है और मुसलसल आ रहा है, हर दूसरे तीसरे घंटे के बाद मौसूल हो रहा है कि 8 फरवरी को आप लोगों ने निकलना है और अपना वोट कास्ट करना है। 8 फरवरी आने में आज 4 तारीख है, 3 दिन बाकी रह गए हैं। चौथे दिन फैसला कुन मार्का होने जा रहा है। जुम्मे रात के रोज जो है वो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में तमाम अवाम को बार बार ये यकीन दहानी भी कराई जा रही है कि इलेक्शन तो शफाफ होगा, धांधली से पाक होगा। मगर इसके अलावा जो अडयाला जेल से पैगाम आ रहा है उसमें बार बार ये बताया जा रहा है कि धांधली को आप लोगों ने अपने वोट के जरिए से नाकाम बनाना है। आपने उस धांधली को रोकना है अपने वोट के जरिए से, जिसको करने का पूरा एक प्लान तैयार कर लिया गया है। और अभी इलेक्शन हुआ भी नहीं है मगर बंदर बांट हो चुकी है कि किसके हिस्से में कौन सी वजारत और कौन सा ओहदा आएगा। 3 अहम चीजें हैं जिसके ऊपर इलेक्शन में चीजें मामलात आगे बढ़ रहे हैं। एक ये है कि जो मुहिम चल रही है, इस मुहिम के अंदर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से तारीखी तौर पे छतरौल हो रही है, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। इसके अलावा अवाम का बर्ताव क्या है और दोनों तरफ मुख्तलिफ एक रवैया देखने में आ रहा है, ये बर्ताव भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। कौन कौन सी मुश्किलात हैं जिनका सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, ये तमाम मुखालिफिन के लिए है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। व्लॉग की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वक्त सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं और चौथे दिन में 8 फरवरी का इलेक्शन हो जाएगा। मगर वो धांधला करने का पूरा प्लान जो है वो पहले से तैयार कर लिया गया है। हैरत की बात है, और मुझे शायद लगता है कि खवातीन के हवाले से अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि खवातीन बड़ा ईजी टारगेट होती हैं और उनको ज्यादा जल्दी घेरा जाता है। खवातीन जब मार्केट में जाती हैं तो दुकानदार भी उनको बड़े आराम से घेर लेता है, साथ में कोई मर्द होता है तो उसको घेरने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मन चाहे का जो सौदा है, मन चाहे का जो एक कपड़ा है, मन चाहे की कोई भी चीज है जो खवातीन जो है खरीदने के लिए बाजार में जाती हैं, जो शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, जो आड़ती होता है, वो सबसे ज्यादा खवातीन को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता होता है 2-4 बातों से बहला फुसला के खवातीन को मर्जी का सौदा बेचा जा सकता है। इस वक्त जो है लाहौर के हलकों की बात करेंगे, क्योंकि लाहौर इस वक्त बड़ा तगड़ा चल रहा है। वैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर हर हल्का तगड़ा है। पीटीआई के एक नहीं 4-4, 5-5 उम्मीदवार हैं एक हल्के के अंदर मौजूद हैं कि अगर एक ही रास्ते से हटाने की कोशिश की गई तो दूसरा आदमी वहां पे खड़ा हो जाएगा। शुरू यहां से करते हैं कि इस वक्त अपने आप को कामयाब करने के लिए मुखालिफिन जो बड़ा जोर लगाते हैं और जिनके ख्याल में अगर पाकिस्तान के अंदर से सड़कें हटा दी जाएं, पुल हटा दिए जाएं, मेट्रो बस उड़ा दी जाए, ऑरेंज ट्रेन उड़ा दी जाए, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान एक खंडर रह जाएगा। और अवाम के अंदर इस बयानी को बेचने की कोशिश भी हो रही है, मगर अवाम ये अच्छी तरह से जानती है कि सिर्फ सड़कें, पुल, ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बसों के जरिए से पाकिस्तान का पहिया नहीं आगे बढ़ सकता, तरक्की नहीं हो सकती। मेट्रो बसें, जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको पता है कि ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बसें इसीलिए बनाई गई थी ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके, मगर वो खांचा वहीं का वहीं चलता रहा है। बड़े लोगों को उससे फायदा भी हासिल है, मगर जो ट्रैफिक के मामला हैं वो वैसे के वैसे हैं, बल्कि और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। एनीओ, सीमेंट सरिये की कहानी तो फिर कभी हम सही सुनाएंगे, मगर अवाम के अंदर ये जो बयानियां बेचने की कोशिश हो रही है, अवाम को किस तरह से अपनी तरफ राग़िब किया जा रहा है। अता तारड़ साहब, जिन्होंने 4-5 जगहों से अपने कागजात जमा कराए थे और फाइनली नवाज शरीफ साहब ने उनके ऊपर जो है वो इनायत की है और लाहौर का हल्का जो है NA 127, वहां से अता तारड़ साहब को जो है मैदान में उतार दिया गया है। NA 127 का ये वो हल्का है जहां पर अता तारड़ भी मद्दे मुकाबिल होंगे और यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनके मद्दे मुकाबिल होंगे। और NA 127 की कहानी ये है कि लाहौर में रहते हुए लाहौर का और पूरे पाकिस्तान का, खासतौर पे पंजाब का बड़ा तगड़ा खानदान समझा जाता है शरीफ खानदान। तगड़ा होने के बावजूद भी NA 127 में वो अवाम को अपने लिए सिर्फ 5,000 के नोटों के ऊपर जो है वो मनवा रहे हैं। 2 आदमी है, 2 से 3 आदमी जिन्होंने चेहरों पे मास्क पहन रखे और ये वीडियो बड़ी वायरल हुई है। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन के पास हमसे पहले ये वीडियो चली गई होगी, मगर अलमिया ये कि इलेक्शन कमीशन जो है अगर पीटीआई का मामला हो तो फौरी तौर पे एक्शन में नजर आता है, मगर बाकी जमातों का मसला हो तो कभी भी इलेक्शन कमीशन उतनी फुर्ती से काम नहीं करता जितनी से उसे करने की जरूरत होती है। 3 दिन बस बाकी रह गए हैं। खवातीन का वहां पे जमे गफीर लगाया गया है और वो जो आदमी है 5-5 हजार के नोटों की गड्डियां जो हैं वो अपने पास रख के टेबल पर बैठे हैं, कुरान पाक वहां पे रखा हुआ है और खवातीन को कह रहे हैं कि आओ कुरान पाक पे हाथ रखो, हलफ दो कि अपना वोट अता तारड़ के नाम करोगे तो उसके बदले में 5,000 मिलेगा। ये 5,000 की वो कहानी है जो इससे पहले भी कुछ दिन पहले हमारे सामने आई थी, और ये 5,000 की कहानी जब हमारे सामने आई थी
تو یہ پتا چلا تھا کہ اس وقت بھی خواتین کو گھیرنے کے لیے یہ 5,000 کے جو ہیں وہ نوٹ دیے گئے تھے، اور یہ جب نوٹ دیے گئے تھے تو یہ علیم خان صاحب کی طرف سے دیے گئے تھے. مجھے اچھے سے یاد ہے، یہ بڑی وائرل ویڈیو تھی اور الیکشن کمیشن کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی تھی اس ویڈیو کے آنے کے بعد. تو اس میں بھی خواتین نے یہ کہا تھا کہ جو ہمیں پیسے دے گا ہم اپنا ووٹ اس کے نام کر دیں گے. تو خواتین چونکہ ایزی ٹارگٹ ہوتی ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ 5,000 کے پیچھے جو ہے وہ خواتین کو راغب کرتے ہیں، اپنی طرف ووٹ ان کا مانگتے ہیں، حلف ان سے لے لیتے ہیں. اب اللہ کے ڈر سے کون بندہ اپنے حلف کو جو ہے وہ پورا نہیں کرے گا اور ووٹ کاسٹ نہیں کرے گا. تو لاہور کے اندر جو ہے نا وہ ایک ووٹ کا جو ریٹ نکلا ہے وہ 5,000 روپے نکلا ہے. عطا تارڑ صاحب کی کہانی میں نے آپ کو بتا دی کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. اچھا دوسری طرف چلتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ مورا شیر تلاوانگے، یہ وہ نعرہ ہے جو پورے پاکستان میں گونج رہا ہے، مگر شیر پہ مورے لینے والے جو ہیں وہ خود کس کے لیے مہر لگائیں گے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. اس وقت جو ہے اون چودھری صاحب جو ہیں، اون چودھری جو ہیں وہ اس حکام پاکستان پارٹی کے چونکہ کینڈیڈیٹ ہیں، اور مزیدار بات یہ ہے کہ اون چودھری کو پہلی مرتبہ جو ہے نا وہ سیاستدان ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ وہ کسی طور بھی کوئی سیاستدان نہیں ہے. وہ سیاستدان نہ کبھی تھے نہ ہیں اور شاید وہ بن بھی نہیں سکتے. ایک آدمی کی ایک فطرت ہوتی ہے. اون جو ہے اون چودھری، ان کو بٹھایا گیا ہے وہاں سے این اے 128 میں. این اے 127 میں عطا تارڑ کے حلقے میں ایک ووٹ جو ہے 5,000 میں مل رہا ہے. این اے 128 کی کہانی لے لیں. اب این اے 128 میں جو ہے نا پورا زور لگایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، کیونکہ یہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے. اون چودھری کے مقابلے میں مسلم لیگ نون نے اپنے کینڈیڈیٹ کو یہاں پر بٹھا دیا ہے. حیرت انگیز بات ہے. اب آپ کو اس سے سمجھ آئے گی کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم آپ کے لیے کیا کچھ کریں گے، اس دھوکے کو میں ذرا آپ کے سامنے کلیئر کرتی ہوں. عوام کے سامنے جا کے منجن کچھ اور بیچتے ہیں، انفیکٹ کچھ اور ہوتا ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہاں پہ کی ہے، نون نے اپنا بندہ یہاں پہ بٹھا دیا اون چودھری کے مقابلے میں. اون چودھری کی جنہوں نے پوسٹرز وغیرہ دیکھے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہے کہ اون چودھری جو ہیں وہ تو عقاب کے نشان پہ لڑ رہے ہیں. اپنے پورے پوسٹر کے اوپر انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی تصویریں جو ہیں وہ لگوائی ہوئی ہیں. اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ یہ بڑا زبردست ایک حلقہ ہے این اے 128 کا، اور یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر میاں نواز شریف کا، میاں شہباز شریف کا، حمزہ شہباز کا ووٹ یہیں پر رجسٹرڈ ہے اور یہیں پر انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ شیر کے لیے ووٹ مانگنے والے جو ہیں نا وہ عقاب کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں ووٹ کی. اور یہ تینوں جو بڑے لوگ ہیں یہ تینوں اپنا ووٹ بھی اون چودھری کے مقابلے میں جا کے انہی کے لیے کاسٹ کریں گے. یہ وہی اون چودھری صاحب ہیں جو ماضی میں بڑا بولتے رہے مسلم لیگ نون کے خلاف، اور حیرت انگیز طور پہ جو ان کا لیڈر ہے جہانگیر ترین، جو عمران خان کا بڑا قریبی دوست سمجھا جاتا تھا، ترین صاحب نے کیا کیا. جہانگیر ترین یہ ماضی میں وہی ہے، میں زیادہ مثالیں نہیں دوں گی، لوگوں کے پاس میرے سے زیادہ مثالیں موجود ہیں. اس وقت جو ہے جہانگیر ترین کے ایک بیان کو لے کے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. وہ تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ دیکھیے جی یہ تو عمران خان کے ساتھ ہو رہا تھا اور جہانگیر ترین نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگلی حکومت ہم بنائیں گے اور جو ہمارا لیڈر ہے نواز شریف اور اس کی ہی سرپرستی میں ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. کیا المیہ ہے، کیا مذاق ہے یہ عوام کے ساتھ، کیا دھوکہ ہے یہ عوام کو کہ آپ کبھی کسی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے کوئی منجن بیچتے ہیں، آپ کبھی کسی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے کوئی اور منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ جو نیا منجن ہے یہ اس لیے بیچا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ آئی پی پی کے ساتھ. حیرت انگیز طور پہ میں آپ کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ شیئر کرتی ہوں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ عوام کو یہ بھیڑ بکریوں سے زیادہ اور کچھ نہیں گردانتے. انہی کے ووٹ سے منتخب ہونے کی بات کرتے ہیں، انہی سے ووٹ کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، مگر عوام کو بھیڑ بکریوں سے زیادہ کچھ نہیں یہ لوگ جانتے، جتنے بھی بڑے سیاستدان ہیں. جہانگیر ترین صاحب نے یہ لکھا تھا، نواز شریف جو ہیں مریم بی بی اپنے والد کے کیس کا مقابلہ میرے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، حالانکہ میں اپنی پوری منی ٹریل دے چکا ہوں اور ان کے جو والد ہیں ان کی منی ٹریل سوائے قطری خط کے کچھ بھی نہیں ہے. پھر آگے انہوں نے لکھا تھا اپنے ٹویٹ میں کہ بی بی کو کوئی اردو ترجمہ ہی کروا دے. یہ جہانگیر ترین صاحب کی سٹیٹمنٹ سے، یہ بلکہ ہلکے پھلکے میں نے آپ کو دی ہے. اس سے سخت جملے جہانگیر ترین کے آپ کو گوگل پہ مل جائیں گے، آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے. اس سے سخت ترین سٹیٹمنٹس جو ہیں آپ کو ان کی ٹویٹر کے اوپر مل جائیں گی. یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. بات اتنی ہے کہ عوام کو یہ دھوکہ دیتے ہیں. پہلے ماضی میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے نواز شریف کو گندا کہتے تھے، آج نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو کے اون چودھری وعدہ معاف گواہ بن گیا، ترین صاحب عمران خان کو گندا کر رہے ہیں. یہ وہ کھیل ہے، یہ وہ سیاسی کھیل ہے. اس میں عمران خان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے؟ عمران خان یہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے کہ وہ عوام کو شعور دے کر اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. عوام جانتی ہے کہ اس نے اپنا ووٹ کس کو کاسٹ کرنا ہے. کیا عمران خان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ ڈیل لے اور یہاں سے چلا جائے؟ کیا عمران خان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ 200 کیسز معاف کرائے، ایک ڈیل کے نتیجہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا؟ کیا عمران خان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لاتا یہاں پہ موروثی سیاست کراتا، اپنا جانشین بناتا؟ نہیں کیا. عوام یہی مانگتی ہے، عوام یہی شعور مانگتی ہے، اور نوجوان اور عوام کے پاس یہ شعور آ چکا ہے.
آپ کسی بھی گلی محلے میں چلے جائیں, کسی بھی کوچے میں چلے جائیں, لوگ آج وہ سوال کر رہے ہیں جو کبھی وہ اپنے امیدواروں سے, ان کی جیپوں کو دیکھ کے, ان کے گارڈوں اور رائفلوں کو دیکھ کے کبھی سوال نہیں کرتے تھے. صرف جا کے اندھے لوگوں کی طرح, بہرے گونگوں کی طرح اپنا جا کے ووٹ کاسٹ کر کے آتے تھے. جو کچھ بھی شیخ رحیل اصغر کے حلقے میں ہوا, NA 121 میں, یہ سارے میں آپ کو جگہ بتا رہی ہوں, NA 121 میں شیخ رحیل اصغر کے حلقے میں کیا ہوا. آپ کے حلقے میں ایک آپ کے ادنا کارکن نے صرف آپ سے یہ سوال کیا کہ ہماری گلی میں تو گندا پانی کھڑا ہوتا ہے. شیخ صاحب کو یہ بات جو ہے وہ ناگوار گزری, وہیں پہ اس کے ٹھکائی کر دی, تشدد اس پہ کرنا شروع کر دیا, ویڈیو کسی نے بنائی اور ویڈیو وائرل ہو گئی. آج عوام جہاں بھی یہ لوگ نکلتے ہیں, لازمی نہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سے تعلق رکھنے والے ہوں, وہ مخالفین بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی بھی جماعت کے لوگ ہو سکتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے ہو سکتے ہیں, وہ نون لیگ کے ہو سکتے ہیں, وہ TLP کے ہو سکتے ہیں, وہ IPP کے ہو سکتے ہیں. لوگ آج سوال کر رہے ہیں. کل تک لوگوں کو یہ اجازت نہیں تھی. آج عمران خان نے, چاہے اس کے اپنے لوگ ہیں چاہے مخالفین ہیں, یہ شعور دے دیا کہ آپ نے سوال کرنا ہے. ووٹ کا جو رائٹ ہے 5 سال کے بعد دوبارہ ملے گا. اس سے زیادہ اور کوئی اہم موقع نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنا ووٹ جا کے اپنی مرضی کی جماعت کو کاسٹ کریں جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں. پیپلز پارٹی بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے, بہت باتیں کر رہی ہے, مگر کل جو کچھ کراچی کی بارش نے کیا, 4 بوندیں نہیں برسی اور پیپلز پارٹی کا جو نا وہ بخیا ادھیڑ کے اس نے رکھ دیا ہے. پیپلز پارٹی کے اندر سے ٹویٹس ہوئی کہ جی احتیاط کیجئے, کراچی کے ان حصوں میں نہ چاہیے, یہاں پر بارش ہو رہی ہے. 15 برس پاکستان پیپلز پارٹی اس شہر کے اوپر براجمان رہی, حاکم رہی. 15 برس میں مرکز کی طرف سے 22,000 ارب روپے کا جو بجٹ ہے وہ کراچی شہر کے حصے میں آیا, سندھ کے حصے میں آیا. کراچی کے لیے کیا کیا پیپلز پارٹی نے؟ کراچی کے لیے کیا کیا؟ ذرا سی 2 بوندیں برستی ہے, پورا کراچی ڈوب کے چل جاتا ہے. اور جگہ جگہ جا کر یہ کہتے ہیں ہم آپ کو ہیلتھ کارڈ دیں گے, ہم آپ کو یہ کارڈ دیں گے, ہم آپ کے لیے یہ بہتر کر دیں گے, ہم آپ کے لیے ہاری کارڈ دیں گے. کیا کریں گے آپ کراچی کی سڑکیں تو بہتر کر نہیں سکے, کراچی کے ندی نالوں سے کچرا تو نکل نہیں سکا, تو آپ پورے پاکستان کا ٹھیکہ کس طرح سے اٹھائیں گے؟ ووٹ اپنی مرضی سے دیجیے, ووٹ آپ کا قیمتی ہے. یاد رکھیے 5 سال کے بعد آپ کے پاس یہ موقع آئے گا, اس کے بعد یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا. 8 فروری کو جیسے تیسے ہو اپنے ووٹ کے لیے لازمی طور پہ نکلیں تاکہ آپ کا جو قیمتی ووٹ ہے آپ کے مستقبل کا فیصلہ کر سکے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.